مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم ویلکم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا بھی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. آ گئے سرکار، آ گئے دلدار، آ گئے سرکار. دنیا کے اتہاس میں دیکھیں تو کئی مہان شکشک ہوئے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بہترین معلم یعنی ٹیچر کہا جاتا ہے. جی ہاں. آخر ایسی کیا خاص بات تھی ان کی تعلیم میں؟ مطلب صرف 23 سالوں میں عرب کے ریگستانوں سے نکل کر دنیا پر اتنا گہرا اثر کیسے پڑا؟ یہ سوال بہت اہم ہے. تو آج ہم اسی کے ارد گرد کچھ گہری باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شکشک اور علم کی وراثت نام کے دستاویز کے کچھ انش ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے طریقے کیا تھے، اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام انہوں نے گیان مطلب علم کو کیسے اپنایا اور پھر آگے کیسے بڑھایا. بالکل. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جانے کہ ان کی شکشا اتنی پربھاوی کیوں تھی، اور ان کے ماننے والوں میں سیکھنے کا ایسا جنون، ایسی لگن کیسے پیدا ہوئی. ہاں، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن خود انہیں ایک شکشک کے طور پر پیش کرتا ہے. اچھا. جی، سورہ الجمعہ کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. یہ ان کے مشن کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی حصہ تھا. تو سروت بھی اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ انہوں نے اس دور کے عربوں کو زیادہ تر تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. جی بالکل، امی تھے. ان کو انہوں نے علم سکھایا، ادب سکھایا. وہ قبیلے جو صدیوں سے آپس میں بس لڑتے رہتے تھے انہیں انسانیت سکھائی، اچھے اخلاق کا پاٹھ پڑھایا. یہ بہت بڑا بدلاؤ تھا. ہاں، مطلب ان کی تعلیم صرف کچھ باتیں رٹا دینا نہیں تھی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا نظریہ، ایک مکمل طریقہ تھی. صحیح کہا. اور انہوں نے تو خود اپنے بارے میں فرمایا بھی ہے، جیسا ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، میں تو صرف ایک معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. بالکل. اور اس آیت میں جو حکمت کا ذکر ہے نا، ہاں، وہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب صرف عام عقل مندی یا وزڈم نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی ان کے طریقے، شریعت کی گہری سمجھ اور صحیح غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت، یہ سب شامل ہے. اچھا، تو یہ کافی ویاپک شبد ہے. جی ہاں. اور اس دور کو دیکھیے ذرا. عرب کا سماج مطلب قبیلائی دشمنی، جہالت، اندھ وشواس، ان سب چیزوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہاں، حالت بہت خراب تھی، سنا ہے. بہت. تو ایسے ماحول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ایک زبردست، ایک انقلابی بدلاؤ لایا. ان کا مقصد ہی لوگوں کو اس اگیانتا کے اندھیرے سے نکال کر علم اور ہدایت کی روشنی میں لانا تھا. یہ صرف جانکاری دینا نہیں تھا، یہ پوری سوچ اور سماج کو بدلنے کا مشن تھا. اور یہ بات بھی مجھے کافی چونکانے والی لگی کہ سروت کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے سیدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. جی، تعداد بہت بڑی تھی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو صحابہ علم دین کے گہرے جانکار بنے، مطلب بڑے عالم بنے، خاص طور پر شریعت، قرآن کی تفسیر، حدیث اور فقہ میں ان کی تعداد کچھ 100 کے قریب تھی. ہاں، یہ وشیشجیتا کا معاملہ تھا. سب نے بنیادی باتیں سیکھی اور کچھ نے گہری مہارت حاصل کی. اور ان میں کچھ نام تو آج بھی ہم سب جانتے ہیں. بالکل بالکل. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مطلب 5374 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. 5000 سے زیادہ. جی ہاں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے معنی کو بہترین طریقے سے کھولنے والے. بالکل. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو قرآن پڑھنے کے صحیح طریقے یعنی تجوید، اس کی تفسیر اور فقہ میں ماہر تھے. اچھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی تھی بلکہ امت کی سب سے بڑی عالماؤں میں سے تھی، جن سے 2000 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں. 2000 سے زیادہ؟ جی.
حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں علم اور حکمت کا دروازہ کہا گیا ہے، اور حضرت زید ابن ثابت جو قرآن لکھنے والے اہم کاتب تھے اور وراثت کے مطلب میراث کے مسائل کے سب سے بڑے جانکار مانے جاتے تھے۔ یہ لسٹ تو دکھاتی ہے کہ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ فیلڈ میں مہارت حاصل کی، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی چیز کے ایکسپرٹ بن گئے۔ ہاں، اور یہی تو خوبصورتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی قابلیت اور رجحان کو پہچانا۔ اچھا، مطلب پرسنلائزڈ اپروچ۔ بالکل بالکل، انہوں نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، بلکہ جس چیز میں دلچسپی اور قدرتی صلاحیت دیکھی اسے اسی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دیا اور حوصلہ بڑھایا۔ یہ ایک طرح سے پرسنلائز ٹیچنگ کا بہترین ادھارن ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں الگ الگ شعبوں کے ماہر صحابہ ملتے ہیں، اور یہ بات اس حدیث سے بھی جڑتی ہے جس کا ذکر شاید آگے آئے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں۔ ہاں، صحیح۔ وہ ہر عالم اپنی خاص مہارت کے ذریعے اس وراثت کو آگے لے جاتا ہے۔ اور علم کی اہمیت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے، یہ بات شروط میں بتائی گئی حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حدیث تو بہت ہی مشہور ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ جی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض، انیواریہ۔ ہاں، یہ نقطہ غور کرنے لائق ہے۔ علم کو صرف اچھا یا فائدہ مند نہیں کہا، بلکہ فرض یعنی ایک انیواریہ ڈیوٹی قرار دیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسری حدیث جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، علماء یعنی علم والے انبیاء کے وارث ہیں۔ ہاں، یہ علم رکھنے والوں کے مرتبے کو، ان کے سٹیٹس کو دکھاتا ہے۔ پھر ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس شخص پر رحمت بھیجتی ہے جو لوگوں کو بھلائی یعنی علم سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو سکھانے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بالکل، اور صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حدیثوں کو سن کر تو سچ میں لگتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے زیادہ اہم شاید ہی کوئی کام ہو۔ یقیناً، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر علم کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو یا روزمرہ کے معاملات ہوں، ایک بنیادی سطح کا علم ضروری ہے۔ بنا علم کے کوئی انسان نہ تو اپنے رب کو صحیح سے پہچان سکتا ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ تو انہی فرمانوں نے صحابہ کے دلوں میں وہ چنگاری لگائی، وہ لگن پیدا کی، جس کے کچھ حیرت انگیز قصے ہم شاید آگے سنیں گے۔ ہاں، اور صحابہ کرام نے بھی علم کی اس اہمیت کو صرف سنا نہیں بلکہ دل سے محسوس کیا۔ سروت میں ان کے کچھ بڑے گہرے اقوال ملتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، جی، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا بات کہی ہے۔ اور ان کا ایک اور قول ہے، علم حکومت کرتا ہے، دولت پر حکومت کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ کتنی بڑی سچائی بیان کی گئی ہے۔ علم کو ایک پروٹیکٹیو فورس، ایک رولنگ فورس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دولت وہ خود نگرانی مانگتی ہے اور اس پر دوسرے حکومت کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظروں میں علم کی اصلی قیمت کیا تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، علم حاصل کرو کیونکہ علم سے عزت ملتی ہے، انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور نیک راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ عزت، درجہ اور ہدایت۔ ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو مجھے لگتا ہے آج کے دور میں بھی بہت موضوع ہے۔ کیا کہا انہوں نے فرمایا، علم صرف بہت ساری حدیثیں یاد کر لینے کا نام نہیں، بلکہ علم تو وہ ہے جو دل میں تقویٰ پیدا کرے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی چیتنا۔ یہ تقویٰ والی بات واقعی بہت اہم ہے۔ حضرت ابن مسعود علم کو صرف جانکاری کے انبار تک محدود نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، صرف انفارمیشن نہیں۔ جی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی علم وہ ہے جو انسان کے اندر بدلاؤ لائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی پرواہ، اس کی چیتنا جگائے۔ یعنی علم کا تعلق صرف دماغ سے نہیں، دل اور عمل سے بھی ہے۔ صحیح۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے لیے علم محض دماغی ورزش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جو ان کے کردار کو، ان کے مرتبے کو اور اللہ سے ان کے رشتے کو بدل سکتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال بھی کم نہیں۔ ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ سروت بتاتا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ یا ان کے بعد کے لوگ کسی مشکل مسئلے میں پھنس جاتے تو آپس میں کہتے تھے، عائشہ کے پاس جاؤ، وہ ہم سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ یہ ان کے علم کی گہرائی
اور اس پر صحابہ کے بھروسے کو دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ ساری مثالیں اس بات کا پختہ ثبوت ہیں کہ پہلی نسل کے مسلمانوں نے علم کو کس بلندی پر رکھا اور اسے اپنی زندگی کا مرکز مطلب سینٹرل فوکس بنایا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، ان کے عمل میں یہ جنون صاف نظر آتا ہے۔ سروت میں کچھ ایسے واقعے درج ہیں جنہیں سن کر آج شاید یقین کرنا مشکل ہو۔ ہاں، کچھ قصے تو واقعی حیرت انگیز ہیں۔ چلیے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہی لے لیجئے۔ وہ صرف 3 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صرف 3 سال؟ ہاں، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے خود کو پوری طرح علم کے لیے وقف کر دیا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب دوسرے صحابہ اپنی کھیتی باڑی یا تجارت میں مصروف ہوتے تھے، وہ اپنا پیٹ بھرنے کی فکر چھوڑ کر بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور ان کی باتیں سنتے اور یاد کرتے تھے۔ مطلب بھوکے پیٹ رہ کر بھی؟ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ میں بس پیٹ بھرنے جتنا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اور اسی لگن کا نتیجہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی بنے۔ یہ سمرپن کا ایک اسادھارن استر ہے۔ روزی روٹی کی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر کے صرف علم حاصل کرنے میں لگ جانا، یہ واقعی کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا کی تھی، ان کا اپنا بیان ہے کہ میں کسی صحابی سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے ان کے دروازے پر جاتا اور انتظار کرتا۔ اگر وہ آرام کر رہے ہوتے تو میں باہر ہی اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ باہر دھوپ میں؟ ہاں، کہتے ہیں تیز ہوا چلتی، دھول میرے اوپر پڑتی رہتی، لیکن میں انہیں جگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب وہ صحابی خود باہر آتے اور انہیں اس حال میں دیکھتے تو کہتے، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے ہمیں خبر کیوں نہ کر دی؟ ہم خود آپ کے پاس آ جاتے۔ اور وہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ جواب دیتے، نہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ کے پاس چل کر آؤں۔ ذرا سوچئے، پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ایک نوجوان کسی بڑے صحابی کے دروازے پر دھول میں بیٹھ کر صرف ایک حدیث سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان قصوں میں جو چیز سب سے زیادہ چونکاتی ہے وہ ہے علم کے لیے ہر طرح کی ظاہری تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کا جذبہ۔ یہ کوئی ہابی یا پارٹ ٹائم کام نہیں تھا ان کے لیے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا مشن تھا جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ ایک اور صحابی حضرت سلیمان بن ابو عبداللہ کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں، ہم ایک حدیث سننے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، بھوک پیاس سہتے تھے۔ صرف ایک حدیث کی خاطر؟ جی ہاں، صرف ایک حدیث کے لیے۔ یہ واقعات محض دلچسپ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس ماحول کی تصویر پیش کرتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے پیدا کیا تھا۔ یہ جنون، یہ تڑپ، یہ قربانیاں، یہ سب اسی ماسٹر ٹیچر کی پریرنا کا نتیجہ تھیں۔ صحیح کہا۔ انہوں نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو اس طرح دلوں میں اتارا تھا کہ صحابہ اس کے لیے سب کچھ داؤں پر لگانے کو تیار تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک علم محض کتابی باتیں نہیں تھا، بلکہ ایمان اور زندگی کی رگوں میں دوڑنے والا خون تھا۔ یہاں یہ پہلو بھی غور کرنے والا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن تو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا اور اس کا ذریعہ علم تھا، لیکن ان کا طریقہ صرف سبق پڑھانا نہیں تھا۔ ہاں، ان کا طریقہ بہت ویاپک تھا۔ سروت بتاتا ہے کہ انہوں نے دلوں کو جیتنے، یہاں تک کہ دشمنوں کے دلوں کو بھی نرمی کی طرف لانے کے لیے معافی اور رحم دلی کو بھی ایک تعلیمی اوزار کے طور پر استعمال کیا، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ۔ ہاں، یہ ایک کلاسک مثال ہے۔ بدر کی جنگ کے بعد جب مکہ کے کئی سردار اور پڑھے لکھے لوگ قیدی بن کر آئے جی، تو عام دستور کے مطابق انہیں سزا دی جا سکتی تھی یا باری فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ جو مالدار تھے وہ تو فدیہ اور رینسم دے کر چھوٹ گئے، لیکن جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور غریب تھے ان کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ مدینہ کے 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور یہی ان کی آزادی کا فدیہ ہوگا۔ یعنی دشمن کے ہنر کو بھی اپنی قوم کی تعلیم کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ تو بڑی انوکھی سوچ تھی اس زمانے کے حساب سے۔ بالکل، یہ صرف رحم دلی نہیں، یہ دور کی سوچ تھی۔ یہ دکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنے اور پھیلانے کی اہمیت کتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے دشمن کی قابلیت سے بھی فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ واقعی غیر معمولی فیصلہ تھا۔ پھر طائف کا واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا
بلکہ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جی بہت تکلیف دہ واقعہ ہے یہ۔ اس وقت فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ اگر حکم ہو تو ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ہلاک کر دیں، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے معاف کر دیا۔ ہاں، سروت بتاتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے دعا کی۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اتنے ظلم کے بعد بھی فکر بدلہ لینے کی نہیں، آنے والی نسلوں کی ہدایت اور ان کے علم حاصل کرنے کی ہے۔ اسے صرف رحم دلی کہنا شاید پوری بات نہ ہو، یہ ایک گہری تعلیمی حکمت تھی، پیڈاگوجیکل وزڈم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، سزا دینے سے شاید وہ لوگ یا وہ بستی ختم ہو جاتی، لیکن ہدایت کا، علم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا تھا۔ معافی اور دعا کے ذریعے آپ نے گویا ان کے اور ان کی آنے والی نسلوں کے دلوں کو نرم کرنے اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے کی ایک کوشش کی۔ یہ لمبے سمے کی سوچ تھی، فوری جذبات پر قابو پا کر۔ اور شاید اس رحم دلی اور معافی کی سب سے بڑی مثال مکہ کی فتح کے دن ملتی ہے۔ بالکل۔ وہ دشمن جنہوں نے 21 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، وہ سب آج آپ کے سامنے ہارے ہوئے کھڑے تھے۔ جی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن آپ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے کیا اعلان کیا؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سروت بتاتا ہے کہ اس عام معافی کا ایسا اثر ہوا کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی اسلام لے آئے۔ جی ہاں، بڑے بڑے سردار جو دشمن تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے اب اسلام کے دائی اور مبلغ بن گئے۔ انہوں نے خود علم سیکھا اور پھر دنیا بھر میں اسے پھیلانے نکل پڑے۔ یہ دکھاتا ہے کہ معافی اور نرمی کا طریقہ سزا اور سختی کے طریقے سے کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوا، کم از کم علم اور ہدایت پھیلانے کے مقصد کے لیے تو یقیناً یہ دلوں کو جیتنے کا طریقہ تھا۔ تو اس پوری چرچا سے جو باتیں ابھر کر آ رہی ہیں، اگر ہم انہیں سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی شکشک تھے۔ جی بالکل۔ ان کی تعلیم نے نہ صرف باہری زندگی بدلی بلکہ اندرونی طور پر علم کی ایسی پیاس جگائی کہ ان کے ساتھی صحابہ نے گیان کے لیے حیرت انگیز قربانیاں دی۔ صحیح۔ اسلام میں علم کو ایک فرض کا درجہ دیا گیا۔ صحابہ نے علم کو دولت سے بہتر سمجھا، عزت اور بلندی کا ذریعہ مانا، اور سب سے اہم، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی چیز سمجھا۔ ہاں، وہ تقوی والی بات۔ اور شاید سب سے انوکھی بات یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور علم کے پھیلاؤ کے لیے معافی اور رحم دلی جیسے اخلاقی اصولوں کو بھی ایک کامیاب رننیتی کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل۔ صحابہ کے لیے علم کوئی الگ تھلگ چیز نہیں تھی، یہ ان کے ایمان، ان کی عبادت، ان کی زندگی، ان کی نجات، ہر چیز کا حصہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو شمع جلائی تھی، اس کی روشنی صحابہ سے ہوتی ہوئی نسل در نسل آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، یہ سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے، اور یہ ان کی چھوڑی ہوئی سب سے قیمتی وراثتوں میں سے ایک ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھنا، علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا گویا اسی وراثت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سے ذہن میں آتا ہے۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ سچا علم وہ ہے جو دل میں تقوی پیدا کرے۔ آج ہم انفارمیشن اوورلوڈ کے زمانے میں جی رہے ہیں، جہاں ہر طرف سے جانکاری کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، ڈیٹا ہی ڈیٹا ہے۔ بالکل۔ تو ایسے میں کوئی یہ کیسے سنشچت کر سکتا ہے کہ جو معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف دماغ میں ڈیٹا کا ڈھیر نہ بنتی جائے بلکہ ہماری سمجھ کو گہرا کرے، ہمارے اندر اچھے برے کی تمیز بڑھائے، اور شاید حضرت ابن مسعود کے کہے مطابق ہمارے دلوں میں تقوی بھی پیدا کرے۔ یہ بہت ضروری سوال ہے آج کے دور کے لیے، اس پر باقی سوچنے کی ضرورت ہے۔